عدالت کی طرف سے ایف بی آر کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو 1.3 بلین تقریباً 1.5 ارب روپیہ جو ناجائز ٹیکس پیئر کا لیا گیا تھا اس کو واپس کریں۔ یہ کس وجہ سے کیا گیا، کب کیس فائل ہوا، کس کیس میں ایف بی آر نے بغیر بتائے بغیر نوٹس کے 1.3 بلین یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ ٹیکس پیئر کے اکاؤنٹ سے نکال لیا، آج کے چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پریکٹیکل لرننگ ہے، اس میں ہوں فہیم محبوب۔ اس پہ نہ صرف عدالت کی طرف سے جو حکم آیا اس میں پیسے ایف بی آر نے واپس کرنے ہیں، بلکہ ایف بی آر کے جو کمشنر ہیں، آفیسرز ہیں، ان کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نیوز ہے جو کہ میں آپ کے سامنے، یہ اگر آپ دیکھیں پرو پاکستانی پہ اویلیبل ہے۔ اس پہ پی ٹی اے کا ایک کیس تھا، پی ٹی اے کا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا۔ ہوا کیا تھا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کا ایک نوٹس آتا ہے 147 کا، جو کہ ابھی تقریباً سب ٹیکس پیئر کو ریسیو ہوا کہ آپ نے جو اکتوبر سے دسمبر کا کوارٹر ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ کچھ کیسز میں ڈیڈ لائن 15 ہے اور کچھ کیسز میں 25 دسمبر ڈیڈ لائن تھی۔ اب یہ ٹیکس کیوں دیا جاتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی کافی بار ڈسکس کیا ہے کہ جو سال کا ٹیکس ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 30/6/2025 کو جا کے ٹیکس دینا ہے جو کہ بنتا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 4 پہ اور مجھے ہر 3 مہینے کے بعد ایک قسط دیتے جائیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس ایف بی آر آپ سے قسط لیتا ہے، تو یہ جو ٹیکس ہے ہر کوارٹر میں ہم نے دینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے نوٹس ایشو کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم نے جو ٹیکس ہے وہ دینا ہے، ہر کوارٹر میں دینا ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایف بی آر پہلے نوٹس سرو کرتا ہے، ایشو کرتا ہے، اس کے بعد ہم رپلائی کرتے ہیں۔ اگر نہیں رپلائی کرتے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایلیجیبل فار ٹیکس فیلنگ، مطلب ہمارے اوپر جو ٹیکس ہے اپلائی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی سیلری انڈیویجولز ہیں ان کو بھی نوٹس ریسیو ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بھی کافی ڈیٹیل میں ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں، ابھی میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ بہرحال اس سارے کیس میں یہ نوٹس نہیں بھیجا گیا تھا، تو ایف بی آر نے چلاکی کی اور جو ٹیکس پیئر ہے ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تقریباً 1.3 بلین کا جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ نوٹس بنا لیا اور اس کی ریکوری کر لی۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا کہ یہ انلیگل ہے، بیڈ ان لا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ پہلے نوٹس بھیجیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ریکوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2018 کا کیس تھا، تب سے اب تک چل رہا تھا، اس کا ڈیسیژن آیا ہے اور اب کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے ایف بی آر کو کہ جو پیسے آپ نے اس ٹائم پہ لیے تھے آپ نے 2 مہینے کے اندر واپس کرنے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو افیشلز ہیں ایف بی آر کے ان کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی دینا ہے۔ مطلب یہ بغیر نوٹس کے آپ اس طرح کی کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری ہوئے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو 147 کا نوٹس ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ نارملی ہم جو کہتے ہیں کہ وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، تو میں نے جب اگنور کرنے کی بات کی تو ہمیشہ یہ بات کی کہ آپ اس کا رپلائی کریں اور سمپل لکھ دیں کہ وی آر ناٹ ایلیجیبل فار فائلنگ آف جو ٹیکس ہے 147 ہمارے اوپر نہیں اپلائی ہوتا۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہاں پہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ سیلری انڈیویجولز ہیں، کوئی ایف ٹی آر انکم لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی آئی ٹی کی انکم ہے، فری لانسنگ کی ہے، یا آپ ایکسپورٹر ہیں، اور اگر آپ بزنس انکم لے رہے ہیں اور 1 ملین پلس آپ کی یعنی کہ 10 لاکھ پلس ٹیکسیبل انکم ہے تو پھر آپ نے دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اے او پی ہیں، کمپنی ہے، پھر بھی آپ نے دینا ہے، چاہے آپ کا کوئی ٹیکس بنتا یا نہیں بنتا، جو بھی آپ کا ایسٹیمیٹ ہے، کیلکولیشن ہے، وہ آپ آن لائن رپلائی کر دیں کہ جی میرے مطابق نہیں بنتا، آپ کا نوٹس ریسیو ہوا ہے لیکن ہمارے مطابق نہیں بنتا۔ تو اس طریقے سے ایف بی آر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جو ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آئے اس کا ٹائملی رسپونڈ کر دیا کریں، کیونکہ وہ اگر اپنے اینڈ پہ ایکس پارٹی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکس پارٹی جو ہے وہ ڈیسیژن لے کے آپ کے اکاؤنٹس اٹیچ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، ساری چیزیں اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں، نہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے لائٹ لیتے ہیں، لیکن سم ٹائم اس کے پیچھے وہ کوئی پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو رسپونڈ کیا کریں، کوئی اس طرح کی کوئریز آئے، نوٹس آئے، ڈسکس کر کے ادھر ادھر سے دیکھ کے اس کو لازمی رسپونڈ کیا کریں۔ تو یہ ایک نیوز تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہمارے لیے۔ تو یہ دونوں سائڈوں پہ ہے کہ اگر ایف بی آر کوئی غلط حرکت کرے گا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آرڈر آ سکتا ہے، اور ٹیکس پیئر کرے گا تو اس کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ پی ٹی اے تو ایک بڑی کمپنی تھی
اور اس نے کیس فائل کر دیا. اب اگر ایک عام ٹیکس پیئر ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, جس کی انکم لمیٹڈ ہے, وہ کیسے کورٹ میں جائے گا, کیسے جا کے FBR کو رپلائی کرے گا؟ یہ ابھی بھی کوشچن اویلیبل ہے. تو لہذا FBR کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام ٹیکس پیئر کو کس طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو بلا وجہ ٹارگٹ نہ کیا جائے. اس کے اوپر خیر ابھی بھی کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو, کوشچن ہو, آپ مینشن کیجئے, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لرننگ کا پروسیس ہے کنٹینیو رہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.